الذین ینفقون، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے اموال کو، باللیل والنہار، رات کو خرچ کرتے ہیں اور دن کو خرچ کرتے ہیں، سرن چھپا کر خرچ کرتے ہیں، وعلانیتن اور کھلے بندوں لوگوں کو بتا کر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے یہ چاروں حالتیں درست ہیں، جو بھی جس طرح خرچ کرے، لیکن یہاں پہلے لائے ہیں رات کو اور دن کو لائے ہیں بعد میں۔ دیکھا نا، اموالہم باللیل والنہار، رات کو خرچ کرتے ہیں اور دن کو خرچ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو یہ بات زیادہ پسند ہے کہ کوئی آدمی چھپ کے خرچ کرے، اس لیے لیل کو ترجیح دی ہے دن پر، اور اسی طرح سرن کو ترجیح دی ہے علانیہ پر، کہ اللہ کو یہ چیز زیادہ پسند ہے کہ کوئی آدمی چھپ کے خرچ کرے بجائے اس کے کہ وہ علانیہ خرچ کرے۔ اور جو پیسہ تھا حلال کا پیسہ تھا، جائز پیسہ تھا جو خرچ ہوتا تھا اب بھی، اور اس حلال کے پیسے میں بڑی برکت ہے۔ یہ حلال کا پیسہ کسی آدمی کو کھانے کو ملتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، حلال کا رزق، حلال کے 2-4 لقمے کسی کے گھر کھا لے تو گناہوں سے توبہ کی توفیق اللہ دے دیتا ہے۔ اس حلال چیز میں عجیب و غریب بات، اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کو حلال گوشت کھلانا چاہیے۔ مسلمان کیوں آخر پگ، سور کے گوشت سے، پورک سے نفرت کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس گوشت کا اثر پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ایسے ہی حلال گوشت کا بھی اثر پڑتا ہے۔ کباب کھلاؤ انہیں، شامی کباب کھاتے ہیں نا شوق سے ہندو بھی، تو کہتے ہیں حلال کا گوشت کھلاؤ، اس سے کفر کی جو ظلمت ہے اندر وہ ٹوٹتی ہے، کفر کی ظلمت اس سے کم ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو لوگ خرچ کرتے ہیں رات کو اور دن کو، حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی صدقہ کرنے کے لیے نکلا بنی اسرائیل میں، اور رات کو اس نے پیسوں سے صدقہ کیا، اور صبح جب ہوئی تو چھوٹا سا قصبہ تھا، کسی نے کہا رات کو کسی نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور افسوس کہ ایک ایسے آدمی کو دے گیا جو آدمی کھاتا پیتا تھا۔ اس آدمی نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا اللہ میں نے تو تیرے لیے دیا تھا اور آج رات میں پھر صدقہ کروں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رات کو صدقہ کرنے کے لیے نکلا اور اس نے ایک آدمی کو پیسے دے دیے، اور لوگوں نے صبح اٹھ کے باتیں شروع کی، اور لوگوں نے کہا فلاں جو چور ہے نا، ڈاکو، وہ کہہ رہا تھا کہ رات کو اللہ کا بندہ ملا تھا، مجھے ویسے ہی پیسے دے گیا تو میں نے چوری نہیں کی، تو آج رات نکلا چوری کے لیے تھا، پیسے مل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے پھر کہا پروردگار میں نے تو تیرے ہی لیے دیے تھے اور آج رات پھر میں صدقہ کروں گا۔ وہ نکلا اور اس نے کسی ایسی خاتون کو پیسے دے دیے، تو لوگوں نے صبح اٹھ کے پھر چرچا ہوا اور لوگوں نے کہا عجیب بات ہے، آج وہ پیسے دے کے گیا ہے فلاں خاتون کو اور اس نے کہا کہ پیسے تو مجھے ویسے ہی مل گئے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ میں نے تو یہ سارے پیسے جو تینوں راتوں کو دیے ہیں یہ تیرے لیے تھے، اور آپ نے فرمایا اس کے پیسے کا اثر یہ ہوا کہ اس عورت نے گناہ سے توبہ کر لی اور چور نے چوری سے توبہ کر لی، اور جو اچھا آدمی تھا اس کو اللہ نے اس کے مال میں برکت دے دی۔ یہ حلال مال کا اثر ہے۔ یہ زکوٰۃ جو مدارس میں دیتے ہیں، حلال جائز مال کی میل ہوتی ہے نا، اس میل کا یہ اثر ہے کہ اتنے بڑے بڑے اچھے علماء تیار ہوتے ہیں، اور اگر کبھی خالص پیسہ ملنے لگے حلال کا جو میل کا نہ ہو، پھر یہ علم کہاں جا پہنچے۔ اس لیے یہاں پر فرمایا کہ وہ رات کو خرچ کرتے ہیں، والنہار دن کو خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیةً، اور اسی طرح چھپا کر خرچ کرتے ہیں اور سامنے سب کے سامنے خرچ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاروں چیزیں درست ہیں، جس آدمی کو جیسا موقع ہو، مثلا اولاد ہے، بچے ہیں، ان کی تربیت کرنا ہے تو بچے کو پیسے دینے چاہیے ساتھ کہ بیٹے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تاکہ اس کا حوصلہ بڑھے اور اسے پتا ہو کہ اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کرتے ہیں، چندہ کیسے دیا جاتا ہے، پیسوں کے دینے کا کیا ادب اور طریقہ ہے۔ علانیہ خرچ کرتا ہے تاکہ اور لوگوں کو بھی ہمت ہو کہ یہ پیسے تھوڑے سے رہ گئے ہیں، بس اور لوگ بھی مل کے پورے کر لیں گے، بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسے بھی ترجیح اگرچہ چھپے ہوئے کو دی ہے، مگر حالات اور وقت کے اعتبار ہوتا ہے کہ بعض وقت چھپ کے ہی خرچ کرنا بہتر ہوتا ہے
تاکہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اور بعض وقت سامنے لوگوں کے خرچ کرنا ہوتا ہے، لیکن خرچ کرنے والا ہو، رات کو کرے دن کو کرے، لوگوں کے سامنے کرے چھپا کر کرے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، یعنی اللہ کے پاس پہنچیں گے اللہ ان کو اجر دے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ پیسہ ان کا ضائع ہو گیا، پیسے کی وجہ سے اجر ملے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، کوئی خوف نہیں ہے ان پہ، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی یہ لوگ حزن یعنی کسی رنج اور غم میں مبتلا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے متعلق جو آخری کلمات آخری بیماری میں ارشاد فرمائے تھے، ان میں ایک جگہ آتا ہے، آپ نے فرمایا کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مال۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی تعریف میں آپ نے فرمایا کہ لوگ اپنے مال کو مجھ سے چھپاتے تھے اور خدیجہ مجھ پہ مال کو خرچ کرتی تھی۔ اس کا مطلب ہے اس پیسے کی اتنی اہمیت ہے خرچ کرنے کی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہی اچھا آدمی ہے جس کے پاس زیادہ مال، جس کے پاس زیادہ پیسہ۔ یہ جو مینٹلٹی مسلمانوں میں ایک خاص طبقے نے پیدا کر دی ہے نا کہ نہیں پیسہ نہ کمانا، دنیا آ جائے گی، دنیا میں ہو جاؤ گے، اس مینٹلٹی نے، اس ذہنیت نے بہت نقصان دیا، بہت زیادہ۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ مسلمانوں نے پیسے کے لیے محنت کرنا چھوڑ دی۔ جو ذرا متقی نیک پرہیزگار ہوتا ہے کہتا ہے بس ٹھیک ہے گزارا چل رہا ہے، کیا جوڑنا ہے، ارے یار پیسے کو جمع کرو، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو، خدا کے لیے کوئی ادارہ بناؤ، خدا کے لیے افراد کو تیار کرو، پیسہ اگر حلال اور جائز ہے کیا کاٹتا ہے؟ اور اس سے اسی بات میں جو ظلم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ دیر سے جنت میں جائیں گے۔ کیوں بھئی؟ ایسے مل جائیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ 500 سال کے بعد جنت میں جائیں گے، اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ گھٹنوں کے بل جنت میں جائیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس پیسہ زیادہ تھا تو اللہ کے یہاں حساب ان کا لمبا ہو جائے گا۔ سب جھوٹ کا مجموعہ، ایک پہ ایک جھوٹ بولے چلے جاتے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سابقون الاولون میں سے ہیں، بالکل ابتدا میں ایمان لے آئے، اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اوذی فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ستائے گئے، اللہ کی راہ میں تکلیفیں برداشت کی۔ پھر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مہاجر ہیں، پھر اس کے بعد بدری صحابی ہیں، احد میں رہے ہیں، خندق میں رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پہ بیعت کی ہے، حدیبیہ میں، فتح مکہ میں رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے پہلے بالکل آخری لمحات میں جن لوگوں کے لیے دعائیں کی ہیں اس بیماری میں، ان میں ہیں، اور آپ نے فرمایا اللہ اسے جنت کی چشمہ جو سلسبیل ہے اس سے سیراب کر عبد الرحمن کو۔ اور پھر ان لوگوں میں ہیں جن کا نام خلافت کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیا، اور سب لوگ متفق تھے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ خلافت لے لیں، ان ساری چیزوں میں شریک ہیں۔ کون سا ایسا جرم اور گناہ ہے کہ خام خواہ جنت میں دیر سے جائیں گے وہ؟ یہ جھوٹی باتیں بالکل بیان نہیں کرنی چاہیے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بہت بڑی شخصیت ہیں، اور بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق جب خود اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میں بالکل ان سے حساب نہیں لوں گا، تو کس حساب کتاب میں بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ یہ سب باتیں ایسی ہیں جو علم نہ ہونے کی وجہ سے آگے آ رہی ہیں آیات، اس میں سورہ نساء میں، سورہ آل عمران میں، انشاءاللہ وہاں بھی بات کریں گے۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ اپنے مال کو خرچ کرو، جب ہوگا تو خرچ کرے گا نا، جب ہوگا ہی نہیں تو پھر خرچ کیا کرے گا؟ ہاں کسی کا حال ایسا ہی بن جائے، کسی کی طبیعت ہی ایسی بن جائے فقیروں جیسی، اس کو کچھ نہیں، مگر عام لوگوں کے لیے ترغیب دلانی چاہیے مسلمانوں کو کہ پیسہ کماؤ، حلال اور جائز پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے خاندان کو سنبھالو، رشتہ داروں کو سنبھالو، تاکہ مسلمان ترقی بھی کریں۔ اب اس کے بعد پیسے میں جو مضر چیز تھی، پیسے میں جو حرام کی سب سے بڑی چیز تھی، سود، اس کے لیے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔